لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. آج ہم انشاءاللہ وکیبلری سے شروع کرتے ہیں اور 20 منٹ وکیبلری کا درس رہے گا اور اگلے 20 منٹ ہم گرامر پڑھیں گے عربی کی. تو وکیبلری میں بھی کوشش کریں گے کہ جو وکیبلری یہاں بتائی گئی ہے اس تک محدود نہ رہیں. اس کے سائڈ پہ جو چیزیں جو سوالات آ رہے ہیں ان کا جواب دیں، اور جو الفاظ ایسے آ رہے ہیں جو ملتے جلتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ آج کے درس میں ہم شامل کریں. ہم اس کے لیے سب سے پہلے اسکرین شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم وکیبلری کی طرف اس کی کتاب کھول کر کے اس کی طرف جا سکیں. جی یہ کتاب ہماری ہے جی، اس کا نام ہے طریقۃ الجدیدہ. کیونکہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، ایک ابتدائی کتاب، اس لیے اس کو شامل کیا گیا. اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم خود جو شیعہ کتابیں لکھی گئی ہیں عربی سیکھنے سے تعلق ان کو شامل کریں گے. لیکن ابھی آسانی کے لیے ایک اس میں آسانی ہے، دوسرا یہ اردو بولنے والوں کے لیے لکھی گئی. تو اس وجہ سے ہم اس کو ہم نے کورس میں شامل کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے عربی سیکھ سکیں اور عربی کے جو محاورے ہیں ان کو جان سکیں اور اس کا جواب دے سکیں. ہم نے یہ ابھی چوتھے درس میں غالباً میں بھی نکالتا ہوں، پھر آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں. اسکرین شیئر کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ نکالتے ہیں. جی اب چوتھے درس پہ ہم آگے ہیں. یہاں پر وکیبلری آپ کو سکھائی جا رہی ہے اور وکیبلری میں مؤنث اور مذکر میں جو فرق ہے وہ بتایا جا رہا ہے، میل اور فیمیل میں. یہ جس طرح اردو میں ہے اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کے لیے علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں، علیحدہ صیغے ہوتے ہیں، علیحدہ ٹینس ہوتے ہیں. تو لہٰذا عربی کے اس حوالے سے مشکل ہے، لیکن وضاحت کے حوالے سے اور سمجھنے کے حوالے سے اس میں آسانی ہوتی ہے. کوئی ابہام نہیں رہتا، کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس سے کون مراد ہے. یہاں رجل مرد، امراتن عورت، رجل کی جمع ہوگی رجال، بہت سارے مرد. اور یہاں پر یہ امراتن کی امرات نہیں ہے، نساء ہے، اور یہ جمع اس کی irregular ہے، قاعدے سے ہٹ کر کے. یہ قاعدے کے مطابق ہے رجل رجال، یعنی جو رجال ہے اس میں بھی رے جیم ہے اور لام ہے، لیکن یہاں پر الفاظ بالکل مختلف ہو گئے. نساء قرآن میں نا سورہ نساء، بس رجل کا معنی ہے ایک مرد، رجال بہت سارے مرد. امراتن کا معنی ہے ایک عورت، نساء بہت ساری عورتیں. اور نساء بھی لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، نسوان بھی استعمال ہوتا ہے، نسوان. طفلن بچہ، طفلتن بچی. طفل کی جمع ہوتی ہے اطفال، اور طفلتن کی طفلات. والدن و ولدن باپ اور بیٹا. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں والد کے لیے والد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں،
अब का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो वालिद का लफ्ज होता है वो हकीकी वालिद के लिए होता है। अब का बाप के लिए भी हो सकता है, अब का बुजुर्ग के लिए भी हो सकता है, उस्ताद के लिए भी हो सकता है, और एहतराम के लिए भी आपके लिए का बाद लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चचा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और बुजुर्ग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वालिद बाप, वलद बेटा, और वलद की जगह बेटे के लिए इब्न भी इस्तेमाल होता है, इब्नुन। ये अब यहां इस्तेमाल होगा और यहां पर इब्न। अबुन व इब्नुन, या वालिदुन व वलदुन। वालिदतुन माँ, बिनतुन बेटी। यहाँ वालिदा भी इस्तेमाल होता है और का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से बाज ख्वातीन में बाद अरबों में ख्वातीन के नाम होते हैं उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, उम्मे हानी। वो इसी वजह से इस्तेमाल होते हैं क्यों माँ को कहते हैं। और इसी वजह से यहीं से लकब है बीबी फातिमा ज़हरा का उम्मे अबीहा। यानी माँ, अबीहा अपने बाप की माँ। सैयद, ये सैयद उर्दू वाला नहीं, सैयद जनाब को कहते हैं, अरबी में मिस्टर को कहते हैं। सैयदतुन ये औरत के लिए, सैयद का लफ्ज मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, सैयदतुन औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। खातून। तालिबुन स्टूडेंट, तालिबतुन फीमेल स्टूडेंट। आलिमुन आलिम दीन, आलम यानी कोई आलिम हो सकता है, दीन का इल्म भी हो सकता है, उसके पास किसी किस्म का इल्म हो सकता है, उसे आलिम कहेंगे। आलिमुन इल्म रखने वाला, आलिमतुन इल्म रखने वाली औरत। फाजिलुन फजीलत वाला आदमी, फजीलत वाले के लिए इस्तेमाल होता है फाजिल। और फाजिल बाज़ औक़ात आलिम के माने में भी इस्तेमाल होता है, यानी जो इल्म रखता है वो फजीलत रखता है। यानी ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी उसे फाजिल भी कहा जाता है। फाजिल पढ़ा लिखा आदमी, फजीलत वाला आदमी, इल्म वाला आदमी। फाजिलतुन फजीलत वाली औरत, इल्म वाली औरत। आकिलुन अक्लमंद, यहाँ आकिल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है अक्लमंद के लिए, और अकील का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। और अकील ज्यादा अथेंटिक है, उसमें पावर ज्यादा पाई जाती है। आकिलुन समझदार, आकिलतुन समझदार औरत। आकल का एक और माना भी होता है, यानी आकिल यानी बेवकूफ के मुकाबले में, और बाज़ औक़ात मजनून पागल के मुकाबले में होता है। यानी आकल, आकिल यानी ये आदमी पागल नहीं है, और बाज़ का समझदार के माने में इस्तेमाल होता है। शरीफुन शरीफ, बाज़ औक़ात ये उर्दू वाला माना इसमें होता है शरीफ, और बाज़ औक़ात खानदानी होने के लिए भी शरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये आदमी खानदानी है, शरीफ है, शराफत इसमें पाई जाती है, नजाफत इसमें पाई जाती है, अच्छा आदमी है। शरीफतुन शरीफ औरत। कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी औरत। उस्तादुन उस्ताद, उस्ताद दाल अगर पढ़ेंगे तो ये उर्दू वाला है, फारसी में उस्ताद कहा जाता है, अरबी में उस्ताद नहीं कहा जाता, उस्ताद वे है इसमें, उस्ताद। उस्तादतुन औरत, उस्ताद। उस्ताद अरबी में टीचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रोफेसर के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुअल्लिमुन मुअल्लिमुन टीचर। मुअल्लिमतुन फीमेल टीचर। अब आ जाते हैं हम तमरीन की तरफ। आपने क्या करना है कि ये जहां पर ये लिखा हुआ है इसको अंदर इसके यहां लाना है, और फिर इसको लाना है, फिर इसको लाना है, फिर इसको लाना है, फिर इसको लाना है। यहां इन्होंने माहाजा, ये क्या है? माहाजा होगा तो इसका मतलब होगा ये क्या है। अगर यहां पर अगर हम कहते हैं मन हाजा, ये कौन है,
ما اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من افراد کے لیے ہوتا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، من ہاذا کہیں گے تو یہاں جواب میں ہوگا ہاذا رجلن. ما ہاذا، ہاذا ساعتن، ہاذا منددتن، ہاذا سبورتن، ہاذا نافذتن، ہاذا نشافتن، کراستن، سورتن، مسترتن، خارطتن، دواتن، محفظتن. یا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقابلے میں لانا ہے ما ہاذا، اور پھر یہیں بھی آپ نے چیک کرنا ہے ما ہاذا کہاں لگ رہا ہے اور ما ہاذے ہی کہاں لگ رہا ہے. یعنی جہاں پر مذکر ہوگا تو وہاں ما ہاذا کہا جائے گا، جہاں مؤنث ہوگا تو وہاں ما ہاذے ہی کہا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں اشیاء میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں عربی میں، یہ سارے یہاں پر مؤنث ہیں. اس وقت جو بتائے جا رہے ہیں سارے مؤنث ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں تا ہے. ساعتن، منزدتن، صبورتن، نافذتن، نشافتن، قراستن، یہ جو مؤنث ہے فیمیل ہے، اس میں عربی میں اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ مدورہ ہے، گولتا ہے. جس اسم پر یہ گولتا ہوگی وہ مؤنث پڑھا جائے گا اور اس کو مؤنث لکھا جائے گا. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ان میں سے کوئی اس کا جواب نہیں ہے اور یہ سوال ان سے متعلق بھی نہیں ہے، یہ اس سے متعلق ہے ما ہاذا. لیکن یہاں ما ہاذا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے من ہاذا، ہاذا رجل، کیونکہ یہاں پر یہ انسان ہے، انسان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ما ہاذی یہ کیا ہے؟ ہاذی امرتن، یہ عورت ہے. ما ہاذی، ہاذی ساعتن، ما ہاذی، ہاذی منزدتن، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، منزدتن میز کو کہتے ہیں. ہاذی سبورتن، یہ کیا ہے؟ بورڈ ہے. نافذتن، کھڑکی ہے. نشافتن، ڈسٹر ہے. کراستن، کاپی ہے. سورتن، تصویر ہے. مسترتن، پیمانہ ہے. خارطتن، نقشہ ہے. دواتن، دوات ہے. محفظتن، بیگ ہے یا پرس ہے. اور یہاں پر نیچے اس کے جواب بھی دیے انہوں نے. یعنی یہ لکھا ہوا تھا ما ہاذا، سوری یہ ما ہاذا لکھا ہوا تھا، یہ درمیان میں چیزوں کے نام تھے. اب پورا جو جملہ بتایا جا رہا ہے پورا ٹینس. ہاذی ساعتن، یہ گھڑی ہے. ہاذی منزدتن، یہ میز ہے. ہاذی صبورتن، یہ بلیک بورڈ ہے. ہاذی نافذتن، یہ کھڑکی ہے. نافذہ بھی کہتے ہیں کھڑکی کو، شباک بھی کہتے ہیں کھڑکی کو. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، شباک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ہاذی صورتن، یہ کیا ہے؟ تصویر ہے. ہاذی خارطتن، یہ کیا ہے؟ نقشہ ہے. ہاذی نشافتن، یہ کیا ہے؟ ڈسٹر ہے. ہاذی کراستن، یہ کیا ہے؟ کاپی ہے. ہاذی مسترتن، یہ کیا ہے؟ پیمانہ ہے. ہاذی تلاستن، تلاستن بھی اسی کے معنی میں آتا ہے، ڈسٹر کے معنی میں. ہاذی محفظتن، یہ کیا ہے؟ محفظتن، بیگ ہے، پرس ہے. ما ہاذا، ما ہاذے ہی، یعنی آپ نے پھر دوبارہ پلٹ کر کے سوال کرنا اور یہ اس کے جواب دینے. یعنی آپ یہاں فرض کریں ہم اس کو کہتے ہیں نا ما ہاذے ہی، تو آپ نے جواب دینا ہے ہاذے ہی محفظتن، محفظتن. ما ہاذے ہی، ہاذے ہی دواتن. ما ہاذے ہی، ہاذے ہی خارطتن. ما ہاذے ہی، ہاذے ہی مسترتن. ما ہاذے ہی، ہاذے ہی سورتن. ما ہاذے ہی، ہاذے کراستن. ما ہاذے ہی، ہاذے نشافتن. لہٰذا آج کی جو ووکیبلری ہے وہ یہ الفاظ ہیں اور ان تصویروں کے ساتھ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری بلٹ ہو جائے. اور آپ نے یہ آپ کا جو ہوم ورک ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے آگے آپ اردو میں آپ نے لکھ کر کے بھیجنا ہے. یہ جو ایریا ہے اس کے آگے اردو میں آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے. یہ گھڑی ہے، یہ میز ہے، یہ تختہ ہے، بورڈ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ تصویر ہے، یہ نقشہ ہے، یہ ڈسٹر ہے، یہ کاپی ہے، یہ پیمانہ ہے،
یہ ڈسٹر ہے، یہ پرس ہے۔ ہم آگے کی طرف جاتے ہیں ابھی تمرین کی طرف۔ اب ہاذا رجل، ہاذی امراتن، ہاذا ابن لکھ دیں گے یا ولدن، ہاذی امراتن، ہاذا رجلن، یہ یہاں پر ماں باپ بنا سکتے ہیں۔ ہاذی والدتن، ہاذا والدن، ہاذا ابن یا ولدن، اور ہاذا بنتن۔ یہ آپ تمرین پوری آپ نے حل کرنی ہے اس طرح۔ نیچے بھی آگے خالی جگہ، دوبارہ یہاں پر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو فیلنگ دا بلینک کو فیلنگ دا بلینک کرنا ہے آپ نے، یہاں سے خالی جگہ کو بھرنا ہے۔ یہ گھڑی ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ تصویر ہے، یہ میز ہے، سوری اس میں کوئی خاص چیز نہیں دی، اس نے دکھائی چیز نہیں دے رہی، کیا چیز ہے یہ؟ اس نے ایسی چیز نہیں تھی اوپر ایسی۔ یہ پیمانہ ہے، یہ پرس ہے۔ اب دوبارہ اس نے ووکیبلری یہاں پر دی ہے آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ آپ بتا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ رجلن امراتن، طفلن طفلتن، والدن والدتن، معلمن معلمتن، ساعتن منزدتن، ولدن بنتن، سیدن سیدتن، طالبن طالبتن، صبورتن نافذتن، نشافتن کراستن، عالمن عالمتن، فاضلن فاضلتن، عاقلن عاقلتن، سورتن مسطرتن، خارطتن، دواتن، شریف شریفتن، کبیرن کبیرتن، استادن استادن استادتن، محفظتن۔ ایک اور چیز آپ یاد رکھیں یہاں پر، دیکھیں نا یہاں پر یہ دو پیش آئی ہے، دو پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تنوین۔ اگر یہاں پر ہم الف لام لگا دیں گے تو یہ دو پیش ایک پیش میں تبدیل ہو جائے گی۔ الرجل کہیں گے، الرجل نہیں کہیں گے، وہ منع ہے، اس طرح ایسا کہنا صحیح نہیں ہے عربی گرامر کے حوالے سے۔ یعنی جب آپ یہاں پر ال لگائیں گے تو الرجل بن جائے گا، الامرأۃ بن جائے گا، الطفل بن جائے گا، الطفلۃ بن جائے گا۔ بس یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی الف لام ہوگا وہاں پر تنوین نہیں آ سکتی، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، یا الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی۔ جیسے رجلون، ہم یہاں الف لام نہیں ہے، لیکن الف لام جب لائیں گے الرجل کہیں گے، الباب کہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ الف لام ہوتا ہے عربی میں، یہ مختلف معنی دیتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جگہ پر یہ واقع ہوا ہے، وہ آپ کو قرینے سے پتہ چلے گا، سچویشن سے پتہ چلے گا۔ یہ الف لام جو ہوتا ہے، یہ الف لام بعض کا بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دی کے معنی میں ہوتا ہے، THE انگلش میں۔ یہ الف لام ڈسٹمپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، فکس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ خاص رجل، یہ کیا کرتا ہے نکرے کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ رجلون جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کوئی ایک مرد ہوتا ہے، الرجل کہیں گے تو ایک خاص مرد ہوگا۔ جس طرح عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے یومن، کوئی ایک دن، الیوم آج کا دن، ال کا لگایا جائے گا تو آج کا دن ہو جائے گا۔ اور بعض پر یہ الف لام جب ہوتا ہے کسی جملے میں بعض کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی سارے مرد ہوتا ہے، الرجل یعنی سارے مرد، یعنی الف لام جو ہے وہ یا کثرت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، اور یا بعض اوقات گزشتہ جو نام گزرا ہے، اسم گزرا ہے، اس کو بتانے کے لیے آتا ہے جی۔ اب ہم یہاں پر اب گرامر کی طرف آتے ہیں آج۔
عربی گرامر کے لیے ہم کچھ چیزیں آپ کو یہاں شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیں، ہمارے پاس 3 علامتیں ہیں عربی میں. اس کو کہتے ہیں ضمہ، اس کو کہتے ہیں فتح، اس کو کہتے ہیں کسرہ. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں پیش، اس کو زبر، اور اس کو زیر. یہ ضمہ، فتح، کسرہ، یہ 3 علامتیں ہیں. اور ہمارے پاس جو اسم ہوتے ہیں عربی میں، اسم ہو یا فعل، ان کی 2 قسمیں، معرب اور مبنی. جو اسم جس کا آخر تبدیل ہو، کبھی یہ ضمہ ہو جائے، کبھی یہ فتح ہو جائے، کبھی کسرہ ہو جائے، مختلف حالات کی بنیاد پر، اس اسم کو کہتے ہیں ہم معرب. لیکن ایسا اسم اور فعل جس کا آخر تبدیل نہ ہو، کسی عامل کی وجہ سے اپنی جگہ سٹیل برقرار رہے، سٹیبل رہے، اس کو ہم کہتے ہیں مبنی. پس اعراب جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور معرب اسم کا آخر تبدیل ہوتا ہے، لیکن مبنی کا تبدیل نہیں ہوتا. ایک اور چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پھر بحث کی طرف جاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہماری آسانی ہو. جی، یہاں پر ہم آگے ہیں. اب آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کلمہ یا لفظ، کلمہ یا ورڈ. 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، اور حرف ہے. اسم اسے کہتے ہیں جو کہ کسی ذات پر، چیز پر دلالت کریں، کسی جگہ کا، کسی آدمی کا، کسی سچویشن کا نام ہو، اسے اسم کہا جاتا ہے. فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ٹینس پایا جاتا ہے، ماضی کا زمانہ ہوگا، حال کا ہوگا، اور آئندہ کا ہوگا. حرف جو ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، خود اس کا مستقل معنی نہیں ہوتا. اب جو اسم ہے، اسم کی مختلف حالتوں سے متعلق بات ہوتی ہے عربی گرامر میں. اور عربی گرامر کا جو حصہ اسم سے متعلق بحث کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نحو. عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو. صرف جو ہے وہ بحث کرتا ہے ٹینس سے، زمانے سے، ٹائم پیریڈ سے. اور جو نحو بحث کرتا ہے وہ کس سے بحث کرتا ہے؟ وہ ٹائم پیریڈ سے بحث نہیں کرتا، وہ اسم سے بحث کرتا ہے، چیزوں کے ناموں سے بحث کرتا ہے کہ ان پر ہم نے زبر لینی ہے، زیر لگانی ہے، ضمہ لگانا ہے، کسرہ لگانا ہے، فتح لگانی ہے، کیا لگانی ہے. اور اسم سے متعلق جو بحث ہوتی ہے نحو میں، وہ 4 قسم کی ہے. ایک اسم کی حالت سے متعلق بحث ہوتی ہے، دوسرا اسم کی جنس سے متعلق بحث ہوتی ہے، تیسرا عدد سے متعلق بحث ہوتی ہے. اور ایک ایک آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. حالت کیا ہوتی ہے؟ نحو میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو اسم جملے میں آیا ہے، ضرب زیدن، یہ زیدن کیا پوزیشن رکھتا ہے؟ آیا کی پوزیشن رکھتا ہے؟ آیا آبجیکٹ ہے یا پیسو ہے وہاں پر؟ دوسری چیز اسم سے متعلق بحث ہوتی ہے عربی میں، وہ جنس سے متعلق ہوتی ہے کہ یہ جو اسم ہے
جملے میں آیا ہے، یہ اسم مذکر ہے مؤنث ہے؟ اور اگر مذکر ہے تو اس سے پہلے فعل کس قسم کا ہونا چاہیے، اور اگر مؤنث ہے تو فعل کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ بھی چیک کرنا ہے آپ نے اس میں جو عدد سے بحث ہوتی ہے اسم میں، کہ وہ جو مذکر ہے یا مؤنث ہے، ایک ہے، دو ہے، ایک ہے، دو ہے، یا دو سے زیادہ ہے۔ پھر اسم سے متعلق جب بحث ہوتی ہے عربی میں، وہ اسم کی دائرہ کار سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو اسم جملے میں آیا ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یعنی پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ رجلون ہے تو یہ کیا ہے، نکرہ ہے۔ الرجل ہے، معرفہ ہے، کسی آدمی کا نام ہے تو معرفہ ہے۔ اور پھر وہاں سے بھی یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ جب دو اسم مل کر کے ایک اسم بنا رہے ہوں، ان میں سے ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو، تو جو فعل ہے وہ آیا مذکر والا آئے گا یا مؤنث والا آئے گا؟ بس ہم ابھی جو ہے وہ تھوڑا بورڈ استعمال کر کے آپ انہی چیزوں کو آپ کو سمجھاتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو ایک دفعہ اسم کی حالتیں بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ اسم پہلے جو سبجیکٹ ہمارا پہلا جو باعث ہے اسم سے، وہ اسم کی حالت ہے۔ یعنی اسم جب جملے میں ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف ہے، یا حالت اضافی ہے اس میں پائی جاتی، یا حالت مبادی میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا۔ زید کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، امرن مفعول ہے۔ ضرب زید امرن الامس، زید نے امر کو مارا کل۔ تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ زید فاعل، امر مفعول، امس کل، یہ ظرف ہو جائے گا، اور ضرب زید امرن الامس فی داری، داری فی داری، داری کیا ہو جائے گا؟ داری میرے گھر میں مارا ہے، تو یہ حالت اضافی ہو جائے گی۔ اب یہ چیک کرنا کہ مبادی کے عنوان سے کب آتا ہے اس میں۔ جب ہم کہتے ہیں زیدن قائمن، یہ ابتدا میں آ گئے، اور اسے ہم کہتے ہیں مبادی، یعنی ابتدا میں اسم آ گئے۔ یہ عربی کے جو پوائنٹ ہیں ان کو جاننا ضروری ہے کہ جب ہم کسی جملے کی ترکیب کر رہے ہوں، اس کا معنی جاننا چاہیں، تو اگر آپ کو صحیح گرامر نہیں آتی، نحو آپ کو صحیح نہیں آتی، تو آپ اس کا جو ہے وہ غلط معنی کر لیں گے، اور جب غلط معنی کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، جس کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ اب ہم جو ہے بورڈ کی طرف آتے ہیں، وائٹ بورڈ کی طرف، اور یہاں پر ایک ایک جملہ لکھتے ہیں۔ جی یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ضربہ، ضربہ زیدن، یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضرب زیدن امرن، امرن، ٹھیک ہے جی۔ ضرب زیدن امرن، ہم اس کی ترکیب اس طرح کریں گے، ضرب فعل ماضی، زیدن فاعل، امرن مفعول، الامس، اس کو کہیں گے ظرف زمان کل۔
فی الدار. ضرب زید امرا الامس فی الدار. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرا مفعول ہے، الامس ظرف زمان ہے، فی الدار ظرف مکان ہے. زید نے امر کو مارا کل گھر میں. اور یہاں پر ہمارے پاس کون کون سی اسم ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے. اور یہیں پر اگر ہم بات کریں مؤنث کی تو ہم مثال کے طور پر لکھتے ہیں سلمہ زید کے بجائے. تو یہ جو سلمہ ہے تو اس کی وجہ سے ضربہ نہیں رہے گا، ضربت ہو جائے گا، ضربت ہو جائے گا. اور یہ کیوں ہوا ضربت؟ سلمہ کی وجہ سے. یہ مؤنث آ گیا. یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم کی جو حالتیں ہیں جملے میں ان کو جاننا ضروری ہے. اور یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں بھی اس کو مٹاتا ہوں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جملے میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے مفعول. لیکن بعض کا مستثنات میں بھی ہیں، وہ استثناءات انشاءاللہ آپ آئندہ سیکھیں گے. مثال کے طور پر یہ ضرب زید امرا، ضرب زید امرا. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امر مفعول ہے. یعنی جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے. فعل ورب، فاعل سبجیکٹ، اور مفعول آبجیکٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں، آج آپ کی خدمت میں سورہ فلق کو، یہ جو ہم نے گرامر پڑھی ہے تھوڑی بہت، اس کے قاعدے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ خالص قوانین سیکھنے کی وجہ سے بور نہ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو رول ہے ریگولرزی بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ قرآن کو جاننے کی کوشش بھی کریں. اب ہم لاتے ہیں یہاں آپ کے لیے سورہ فلق. میں نکال لوں، اسکرین شیئر کرتے ہیں. یہ آ گئی ہمارے پاس. جی اب ہم نے یہاں تلاش کرنا ہے، ہم نے جو چیز پڑھی ابھی تک وہ یہ ہے، خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف. اور جو اسم ہے اس سے متعلق کچھ پوائنٹ ہیں، ان سے متعلق بات ہوتی ہے گرامر میں. ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسم کی حالت، کہ اسم کون سی پوزیشن میں ہے جملے میں. آج اس صورت میں ہم اسم، فعل اور حرف کو جدا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر با حرف ہے، اسم ہے، اللہ بھی اسم ہے، الرحمن بھی اسم ہے، رحیم بھی اسم ہے. یہاں فعل کوئی بھی نہیں. شروع میں حرف ہے با، اور با جو استعانت کے معنی میں ہوتا ہے. کل یہ فعل ہے، اعوذ بھی فعل ہے، با حرف ہے، رب الفلق، رب بھی اسم ہے، فلق بھی اسم ہے، اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. کل اعوذ، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں پھوٹنے کے رب سے. من شر ما خلق، من شر ما خلق، من بھی حرف ہے یہاں پر،
شر اسم ہے، ما بھی حرف ہے، خلق فعل ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے ایک اور جو ہے وہ کیا ہوم ورک ہے، یہ ہے کہ سورہ فلق میں سے اسم کو، فعل کو اور حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ کر لانا ہے آپ نے. من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب. واو حرف ہے، من بھی حرف ہے، شر اسم ہے، غاسق بھی اسم ہے، اذا جو ہے وہ بھی حرف ہے، وقبہ فعل ہے. پھر واو بھی حرف ہے، من بھی حرف ہے، شر اسم ہے، نفاسات یہ بھی حرف ہے، سوری یہ بھی اسم ہے، فی حرف ہے، عقد عقدہ کی جمع ہے یہ، اور جمع مفرد اسم میں بھی ہو سکتا ہے اور فعل میں بھی ہو سکتا ہے. پھر عقد، عقد بھی اسم ہے. اور یہاں پر یہ آپ یاد رکھیں کہ یہاں پر کچھ علامتیں بھی ہیں اسم کی. یہ دیکھیں فلک اسم تھا، یہاں الف لام اس پر، اور یہ با رب اسم تھا، اس پہ با آ گئی ہے. یہ با فعل پر نہیں آتی. من شر ومن واو حرف ہے، من حرف ہے، شر اسم ہے، حاسدن یہ کیا ہے، اسم ہے، اذا حسد اذا حرف ہے، حسد حاسدہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. آج کا درس جو ہے اتنا کافی ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے نہیں؟ کوئی سوال نہیں، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم و یا علیم و یا غفور و یا رحیم. خدا اس کلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کر. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا حافظ.